شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہندوؤں کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کا دھرم اس دنیا کا سب سے پہلا دھرم ہے اور قدیم مذہب ہے۔ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ دنیا کا سب سے پہلا دھرم اور ہندو دھرم کی حقیقت کیا ہے، اور ہم یہ بھی بیان کریں گے کہ ہندو کس نبی کی امت ہے، اس دنیا میں ہندو دھرم اور بت پرستی کی ابتدا کیسے ہوئی، اور یہ ہندو دھرم کیسے وجود میں آیا، اور اللہ نے ہندوؤں کی طرف اپنے کن کن نبیوں کو بھیجا جنہوں نے انہیں اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، ایک اللہ کو ماننے کا کہا۔ اور آج کے دور کے ہندو حقیقی معنوں میں کس نبی کی امت ہے، اور ہندوؤں کے کل کی اوتار کون ہیں، کیا ہندو بھی جنت میں جائیں گے؟ ان تمام سوالات کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں آج ہم آپ سے بیان کریں گے۔ جب اللہ نے اس زمین کو تخلیق فرمایا اور جن کو سب سے پہلے اس زمین پہ بھیجا وہ آدم علیہ السلام، جو اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں اور مسلمان ہیں، اس طرح اس زمین پہ پہلا قدم رکھنے والا انسان مسلمان ہوا، اور پھر اللہ کے حکم سے آدم اور بی بی حوا سے نسل کی ابتدا ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو نبی مبعوث ہوئے، جن کو زمانہ حضرت شیس علیہ السلام کے نام سے جانتا ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت اور اسلام سے سرفراز فرمایا تھا۔ حضرت شیس علیہ السلام کے دور میں ہی شرک کی ابتدا ہو چکی تھی، لیکن باقاعدہ طور پر بت پرستی کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ حضرت شیس علیہ السلام کے بعد اللہ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ وہ زمانہ تھا جس کے اندر باقاعدہ طور پر بتوں کو بنایا گیا اور بت پرستی کا آغاز کیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب دنیا کا آغاز ہی اسلام سے ہوا تو آخرکار بتوں کو کس نے بنایا اور بت پرستی کا آغاز کس نے شروع کیا؟ اس کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی اولادوں میں سے چند لوگ ایسے تھے جو اللہ تعالیٰ کا بہت قرب رکھتے تھے، اور وہ اللہ پاک کے برگزیدہ بندے اور ولی تھے جن کے پاس لوگ بہت عقیدت و احترام سے آیا کرتے اور اللہ کا پیغام سنا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ذکر و اذکار میں مصروف رہا کرتے تھے۔ جب لوگ ان اولیاء اکرام کے ساتھ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تو ان کو عبادت کے اندر بہت زیادہ سکون اور لذت محسوس ہوتی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان پر نازل ہوتی۔ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جن کی تعداد تقریباً 5 بتائی جاتی ہے، جن کا نام ود، سواع، یاؤس، یعوق اور نصر تھا۔ جب تک یہ لوگ زندہ تھے تو لوگ ان کے پاس آتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ جب یہ لوگ دنیا سے چلے گئے تو لوگوں کی عبادتوں میں کمی آنا شروع ہو گئی اور لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے سے دور ہونے لگے۔ ان کے پاس بیٹھنے والے لوگ عبادت سے دور ہونے لگے اور ہر وقت ان کے غم میں مبتلا رہنے لگے، اور ایک دوسرے سے یہ کہتے تھے کہ ان بزرگوں کے دور میں جو ہمیں لذت حاصل ہوتی تھی وہ اب حاصل نہیں ہوتی، اور اب ہمارا عبادت میں دل بھی نہیں لگتا۔ اس طرح جب شیطان نے ان کی ایمان کی کمزوری کو دیکھا تو شیطان نے یہ موقع دیکھ کر ان پر وار کر دیا۔ بس ایک دن شیطان ایک بوڑھے کی شکل میں ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ تمہیں عبادت میں اسی طرح لذت حاصل ہونے لگے جیسے ان بزرگوں کے دور میں ہوا کرتی تھی، اور تمہیں ان مرے ہوئے لوگوں کی کمی بھی محسوس نہ ہو، تو میں تمہیں ایک ایسا راستہ بتاتا ہوں جس سے تم لوگوں کو ان کی کمی بھی محسوس نہیں ہوگی اور عبادت کے اندر لذت بھی تمہیں اسی طرح آئے گی۔ بس تو شیطان نے ان لوگوں کو یہ مشورہ دیا کہ ان مرے ہوئے لوگوں کے بت بنائے جائیں اور ان پر ان کے لباس ڈال دیے جائیں اور ان کو ان کی عبادت گاہوں میں رکھ دیا جائے اور ان کے سامنے کھڑا ہو کر اللہ پاک کی عبادت کی جائے۔ اس طرح عبادت کرنے سے تمہیں ان لوگوں کی کمی بھی محسوس نہیں ہوگی اور یوں تمہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں لذت بھی محسوس ہوگی۔ بس لوگوں کو شیطان کا یہ مشورہ بہت پسند آیا۔ بس شیطان نے ان لوگوں کے بت بنائے اور عبادت گاہوں کے اندر رکھ دیے۔ اس طرح لوگ عبادت گاہوں میں جاتے اور ان بتوں کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کرتے۔ شروع میں لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور پھر آہستہ آہستہ یہ لوگ ان بتوں کو سلام کر کے اور ان کے ہاتھ پاؤں چوم کر واپس آ جاتے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا رہا تو شیطان نے ان پر اور بار گہرا کر دیا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل ہو کر انہی لوگوں کے بتوں کو پوجنے لگے۔ اس طرح شیطان نے ابن آدم کو گمراہ کیا اور سب سے پہلے بت بنائے اور بت پرستی کی بنیاد رکھی اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے دور کر کے بتوں کی پوجا کرنے کے اندر مبتلا کیا، اور آہستہ آہستہ یہ بت پرستی اتنی عام ہو گئی
کہ ہر نبی کے دور میں لوگ اس شرک میں مبتلا ہوا کرتے تھے۔ اللہ نے بتوں کی پوجا کرنے والوں کی طرف اپنے خاص نبیوں کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے شرک میں مبتلا لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کا کہا اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ اس طرح اللہ پاک نے بت پرستی کے دور میں اپنے نبیوں کو مبعوث فرمایا۔ اس روح زمین پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے نبیوں میں 1,24,000 انبیاء تشریف لائے، اور ہر نبی نے اپنے دور میں ان بت پرستوں کو بت پرستی سے منع کیا اور ایک اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا۔ اور ہم بات کرتے ہیں آج کے دور کے ہندوؤں کی کہ وہ کس نبی کی امت ہے اور ان کے آخری پیشوا کلکی اوتار سے کون سے نبی مراد ہیں۔ اللہ نے گمراہ لوگوں کی طرف اپنے انبیاء کو بھیجا، جس طرح کہ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے ہر قوم کی طرف نبی بھیجا۔ قرآن پاک کی اس آیت سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ پاک نے ہر دور میں ہر قوم پر اپنے نبیوں کو بھیجا۔ پھر ہندوستان کیسے نبی سے محروم رہ سکتا ہے، اور ہندو لوگ کس طرح کسی نبی کی امت نہیں ہو سکتے، اور ہندو بھی کسی نہ کسی نبی کی امت ضرور ہیں۔ جیسا کہ ہندوؤں کی مشہور مذہبی کتابوں میں ایک خالق و مالک، جنت اور دوزخ کا اور آخرت کا تصور موجود ہے، اور اس کے علاوہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے واضح طور پر پیش گوئیاں موجود ہیں۔ سنسکرت اور ہندو دھرم کے مایا ناز پروفیسر، جو کہ بھارت کے ایک مشہور یونیورسٹی کے پروفیسر کے عہدے پر فائز ہیں، انہوں نے ایک کتاب تحریر کی ہے جس کتاب کا نام کلکی اوتار ہے، جس کتاب کا نام کلکی اوتار اور محمد صاحب ہے۔ اس کتاب کے بعد پورے بھارت کے اندر تہلکہ مچ چکا ہے، اور اس کتاب کا کئی زبانوں میں ترجمہ بھی کیا جا چکا ہے، جبکہ ہندوؤں کے کئی بڑے بڑے پنڈت بھی اس کتاب کو جھوٹا ثابت نہیں کر سکے۔ اس کتاب کے اندر اس پروفیسر نے تمام پیش گوئیوں کو اکٹھا کر دیا جو کہ ہندوؤں کی مختلف کتابوں میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لکھی ہوئی تھی۔ ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ برائیوں کے خاتمے کے لیے 10 اوتار نے اس دنیا میں آنا ہے، جن میں 9 اوتار یعنی پچھلے 3 یوگ ادوار میں آ چکے ہیں، اور اب آخری دور میں یعنی کل یگ میں کلکی اوتار یعنی آخری نبی نے آنا ہے۔ جبکہ ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ جس دور میں کلکی اوتار نے آنا ہے وہ کئی ہزار سال پہلے شروع ہو چکا ہے، اور دنیا کے تباہ ہونے تک یہی دور رہے گا۔ اسی لیے لوگ کلکی اوتار یعنی آخری مسیحا کے منتظر ہیں، جن کی خبر ان کی تمام مقدس کتابوں میں دی گئی ہے۔ جیسا کہ ہندوؤں کی مشہور کتاب بھگوت میں لکھا ہے، کل یگ یعنی کہ آخری دور کا ایک بہت بڑا حصہ گزر چکا ہے۔ یہی وہ دور ہے جس میں بھگوان نے آخری اور طاقتور اوتار بھیجنا ہے۔ پیغمبر اور اوتار 2 الگ الگ الفاظ ہیں، لیکن ان کے معنی ایک ہی ہیں۔ ان کا تصور ہندو مذہب میں موجود ہے۔ بھگوت کتاب میں آخری کلکی اوتار کی جائے پیدائش، خاندان اور والدین کے متعلق کچھ یوں لکھا ہے، یعنی کلکی اوتار وشنو یش یعنی عبداللہ کے گھر، شمبل یعنی مقام عمل یعنی مکہ کے بڑے خاندان میں پیدا ہوں گے۔ ہندوؤں کی لکھی کتاب کے مطابق کلکی اوتار ابھی پیدا ہوں گے، ان کا نام شمبل ہوگا۔ شمبل کے 3 معنی ہیں۔ پہلا معنی، شمبل اس مقام کو کہتے ہیں جو امن کی جگہ ہو، اور دوسرا یہ کہ شمبل سے مراد وہ مقام جو پانی کے قریب ہو، اور تیسرا یہ کہ ایسا مقام جس کی طرف لوگ کھنچے چلے آئیں۔ اگر ان معنی پر غور کیا جائے تو ان سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ مکہ کے علاوہ ایسا کوئی شہر نہیں جہاں پر اتنی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں۔ ہندوؤں کی کتاب میں کچھ اس طرح سے تحریر کی گئی ہے، وشنو یش کا مطلب ہوگا اللہ کا بندہ۔ اس بات سے واضح ہو گیا کہ جس کلکی اوتار کا ہندو انتظار کر رہے ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، جو کہ اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہو چکی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد جتنے بھی لوگ آئیں گے اور جو اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے گا وہ جنت کا حقدار ہو جائے گا، اور جو ایمان نہ لائے گا وہ دوزخ کے سخت ترین عذاب میں مبتلا ہوگا۔